بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ ماہ رمضان میں سب سے اہم عمل جسے ہمیں انجام دینا ہے وہ ہے اس مکمل مہینے کا روزہ، رمضان کا روزہ رکھنا۔ ادھر ایک اہم بات جو بتانا مقصد ہے آپ حضرات کو یہ کہ روزہ رکھ کر ہمیں کیا فائدہ ملے گا، یا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیا اس کے مقاصد کیا ہے، یہ بتانا مقصد ہے آپ حضرات کو۔ تو روزے کے کئی مقاصد اور کئی فوائد پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ روزے کا اور سب سے پہلا مقصد روزے کا وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جائے، ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری پائی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح جو ہے تم سے پہلی یا پچھلی اقواموں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے اس روزے کی فرضیت کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ تقوی سے مراد اللہ کے اوامر کو انجام دینا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے ہمیں منع کر دیا اس سے ہم اپنے آپ کو روک لیں، دور رکھیں۔ اس کا مطلب ہے تقوی پرہیزگاری، یعنی اللہ کی مکمل طور پر اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو روزے کا اہم مقصد یہی ہے کہ اس روزے کے ذریعے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پائی جائے۔ روزہ رکھیں، روزہ رکھنے سے ہم اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں، زبان کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں، اور اسی طرح دیگر تمام برائیوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے روکیں، اور اسی طرح اللہ کی اطاعت فرما برداری کریں روزے کے دوران۔ یہ ہے تقوی پرہیزگاری۔ اگر یہ چیز پائی گئی تو ہمارے روزے کا فائدہ، ورنہ اگر روزے کے دوران بھی، روزہ رکھ کر کے بھی برائیوں کا ارتکاب کیا جائے تو ایسے روزے کو کوئی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حاصل نہیں۔ تو روزے کا سب سے اہم فائدہ یا اہم مقصد یہ ہے کہ اس روزے کے لیے ہمارے اندر تقوی پرہیزگاری ہے۔ ایک دوسرا فائدہ روزے کے ذریعے یہ کہ رمضان کا روزہ رکھ کر گویا کہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہم نے انجام دیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور ان 5 ارکانوں میں ایک رکن ماہ رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو ماہ رمضان کا اگر ہم نے روزہ رکھا تو گویا کہ ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ہم نے اسلام کا ایک اہم رکن کیا ہے، انجام دیا ہے۔ روزے کے فوائد میں سے ایک اہم فائدہ حضرات یہ بھی ہے کہ اس روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کیا ہم نے۔ ماہ رمضان کا ہم نے روزہ رکھیں گے تو اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا، کیونکہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کی کوئی مثال نہیں، اس عمل کے برابر کوئی اور عمل نہیں، اور اس پر کیا اجر و ثواب ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنے سے، اور چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم نے کیا ہے، قرب حاصل کیا۔ یہ بھی ایک اہم فائدہ روزے کا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ اگر ہم نے رکھا تو اس میں یہ فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوگا کہ ہماری ایک نہایت سے اس میں تربیت ہو رہی ہے، ہمیں اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، ان کو آپس میں متحد اور متفق رہنا چاہیے، کیونکہ تمام مسلمان ایک ہی وقت میں روزہ شروع کرتے ہیں اور ایک ہی وقت ہے جس میں روزہ کھولتے ہیں۔ فجر کے وقت روزہ، طلوع فجر، اذان فجر پر روزہ روکا تمام مسلمانوں نے،
یعنی کھانا پینا روک دیا، روزہ شروع ہوا، اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے، اذان مغرب ہوتی ہے، روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، ایک ہی وقت منظم طریقے سے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ اور اس بات کی ہمیں تربیت دی جا رہی ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، متحد ان کو کیا ہے رہنا چاہیے۔ جس طرح روزے میں ایک ٹائم میں جو ہے سحری کرتے ہیں اور ایک ہی ٹائم افطار کرتے ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا ہر معاملہ کیا ہے آپس میں متحد اور متفق رہ کر انہیں کیا ہے کرنا چاہیے۔ روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اس کے ذریعے خوشحال جو انسان ہے، مالدار ہے، اسے یہ احساس دلانا ہے کہ بھوک کے وقت انسان کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ایک غریب انسان، فقیر انسان جو محتاج ہے، جس کے پاس برابر کھانے پینے کو نہیں، وہ ایک تکلیف میں گزرتا ہے۔ اس تکلیف کا احساس ہر انسان کو نہیں ہوتا، خاص طور پر جو خوشحال ہے، ہمیشہ 3 وقت کھانا بلکہ اور زیادہ شاید اسے کیا ہے میسر ہے، جب چاہے جو چاہے کھا سکتا ہے وہ اپنی پسندیدہ چیزیں۔ لیکن جب روزہ رکھے گا، بھوک کا سامنا کرے گا، تو اسے بھوک پر کیا گزرتا ہے، اس پر کیا کس قسم کی تکلیف پہنچتی ہے، کیا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے کیا ہے اس کے بارے میں معلوم ہوگا، تو ادھر غریب و مسکین فقیروں کا بھی جو ہے اسے کیا ہے احساس ہوگا، ان کی مدد کرنے کا اس کے اندر کیا ہے جذبہ بھی کیا ہے پایا جائے گا۔ یہ بھی ایک فائدہ روزے کا ہے، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا غیر رمضان کا روزہ ہو۔ تو المہم کہنا یہ تھا حضرات کہ روزہ جو کہ سب سے ایک عظیم عبادت ہے، خاص طور پر جو ہے ماہ رمضان میں اس کے بہت ہی فوائد اور بہت ہی عظیم مقاصد پائے جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم اس روزے کو اخلاص کے ساتھ، نیک دلی کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم ان روزوں کو ضرور رکھیں، ورنہ اگر جو شخص ان روزوں کو نہیں رکھتا وہ گنہگار ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور سزا کا مستحق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ روزے میں بہت کچھ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اور بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان میں اخلاص کے ساتھ اس عبادت کو، یعنی عبادت روزہ کو جو ہے رکھنے کی اور انجام دینے کی جو ہے توفیق دے، اور اسی طرح رمضان کے بعد بھی نفل روزوں کا ہمیں کثرت سے کیا ہے اہتمام کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔